ایام جناب سیدہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اسی مناسبت سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور آج کی اس تقریر کا عنوان قرار دیا ہے۔ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک، بے شک حبیب ہم نے تمہیں عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ الکوثر، کوثر عطا کیا۔ فصلی لربک وانحر، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ انا شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد ذکور کے انتقال کی وجہ سے طعنے مل رہے ہیں۔ عاص ابن وائل رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ان کی تو اولاد ہی موجود نہیں، تو جو دین یہ لے کر آئے ہیں وہ دین یہیں ختم ہو جائے گا، وہ پیغام یہیں تمام ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم غمگین ہے، مغموم ہے، اور پروردگار سے اپنے محبوب کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ کہا حبیب گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے۔ عجیب بات ہے، کوثر کا ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ حبیب ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا۔ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ حبیب جس کے لیے پروردگار یہ ارشاد فرمائے لولا کا لما خلقت الافلاک، حبیب اگر تجھے نہ بناتا تو کوئی شے نہ بناتا۔ آسمان و زمین، جنت و جہنم، ستارے سیارے، سمندر دریا، ملائکہ، لوح و قلم، عرش و کرسی، کچھ نہ بناتا۔ اور عجیب بات ہے، اب پروردگار اس حبیب سے یہ کہے حبیب گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، ہم تمہیں حوض کوثر دے دیں گے۔ عجیب بات ہے کہ مانگی جائے اولاد، بالکل ایسا ہی ہے کہ مانگی جائے اولاد اور اولاد کے بدلے گھر میں پانی کا ایک نلکا لگوا دیا جائے۔ وہ حبیب جسے طعنے مل رہے ہیں ابتر مقتول نسل کے، ان کی نسل ختم ہو گئی، دین اب یہاں ختم ہو جائے گا، یہ پیغام جو لائیں یہ یہاں تمام ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا۔ پروردگار نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے۔ آخری جملے نے پہلے جملے کی وضاحت کی، انا شانئک هو الابتر نے وضاحت کی پہلے جملے کی کہ پروردگار جسے کوثر کہہ رہا ہے وہ کوثر حوض کوثر نہیں ہے، وہ کوثر ہے کثرت اولاد، وہ ہے کثرت اولاد۔ ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی ابتر مقتول نسل رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن ابتر مقتول نسل رہے گا، لیکن حبیب تمہاری نسل کو قیامت تک قائم کر دوں گا، تمہاری نسل کو قیامت تک قائم کروں گا۔ اور آج زمانہ گواہ ہے کہ باوجود فرائین کی مخالفت کے کیسے کیسے سلاطین آئے، زمانے آئے، حکمران آئے، بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے، مگر نسل رسول ایسی پھیلی کہ انا وعد اللہ حق، خدا کا وعدہ پورا ہوا، نسل رسول دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ ہم تمہیں
کوثر عطا کریں گے. اور قرآن کی فصاحت و بلاغت میں یہ سورہ وہ عجیب سورہ ہے کہ جب کہا کہ اگر 10 سورے بنا کر نہیں لا سکتے تو 10 آیات بنا کر لے آؤ. 10 آیات نہ لا سکے تو کہا کہ جو سب سے چھوٹا سورہ ہے جس کی 3 آیات ہیں 3 آیات بنا کر لے آؤ. نہیں لا سکے. جب نہیں لا سکے تو کہا کہ 3 آیات نہیں لا سکے تو اگر قابلیت اور صلاحیت پر اتنا بھروسہ ہے تو ان 3 فقروں میں چوتھا فقرہ لگا کر بتا دو. یہ 3 آیات سورہ کوثر کی، اس میں چوتھا فقرہ لگا کر بتا دو. نہیں لا سکے، کوششیں ہوئی ہوں گی اور گھوٹا ٹیک کوششیں ہوئی ہوں گی، مگر قرآن مجید کے اس سب سے چھوٹے سورے کا جواب نہیں لا سکے. اس زمانے میں فصاحہ تھے، علماء تھے، صاحب معنی و بیان تھے. ایک محاورہ مشہور ہے کہ عرب کے لوگ جاہل تھے. جاہل اس ضمن میں نہیں تھے، وہ جہالت کسی اور معاملات میں تھی، لیکن صاحب زبان تھے، شعرا تھے، فصاحہ تھے، صاحب معنی و بیان تھے، اور ایسے شاعر تھے کہ بڑی طویل نظمیں لکھا کرتے تھے اور طویل نظمیں لکھ کر فخر و مباحات کیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے اور کعبۃ اللہ پر لٹکا دیا کرتے تھے، کیونکہ مرکز نشر و اشاعت تھا. جیسے آج زمانے میں میڈیا ہے تو وہ مرکز نشر و اشاعت تھا، وہاں اپنی نظمیں لکھ کر لگایا کرتے تھے، لٹکایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ شاعر کتنا قابل ہے. جب قرآن مجید نازل ہوا اور اس کلام پر اعتراض کیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے تو پروردگار نے کہا حبیب یہ قرآن کو کلام بشر سمجھتے ہیں، ہمارا کلام نہیں مانتے، تو ایسا کرو سورہ کوثر کو لکھ کر در کعبہ پر لٹکا دو. اور جب سورہ کوثر کو در کعبہ پر لٹکایا گیا تو تاریخ عرب گواہ ہے کہ صبح کی پو پھٹنے سے پہلے جب سورہ کوثر پہ شاعروں کی نظر پڑتی، کبھی سورہ کوثر کو دیکھتے، کبھی اپنے کلام کو دیکھتے، کبھی سورہ کوثر کو دیکھتے، کبھی اپنے کلام کو دیکھتے. ایک مرتبہ اپنا کلام اتارتے، بغل میں دباتے، چلے جاتے، اور جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو معجزہ خدا یہ ہے کہ سوائے سورہ کوثر کا کسی کا کلام موجود نہیں تھا. محمد علی محمد. ہاں ایک جملہ ان فصحاء نے، شعراء نے لکھا، کیا لکھا؟ ما ھذا کلام البشر. مان گئے کہ خدا کی قسم یہ بشر کا کلام نہیں ہے. تو سورہ کوثر ایک عجیب و غریب سورہ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس 3 فقرے یہ بڑے عجیب ہیں، اگر ان کی آیات کو الٹ پلٹ کر بھی پڑھو تو مفہوم و معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی ان شانیہ کا اول ابتر پہلے پڑھ لیں، پھر پڑھ لیں انا اعطیناک کا کل کوثر، پھر پڑھیں فصلی لربک ونحر، تو معنی اور مفہوم میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو قرآن مجید کے سب سے چھوٹے سورے کا جواب عرب کے بڑے بڑے فصحاء علماء لا نہیں سکے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ ایک واقعہ ہندوستان کا ندیم نقوی نامی شخص جس نے کہا کہ فلاں آیات نکال دو، فلاں آیات نکال دو، یہ آیات جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ دہشت گردی پیدا کرتی ہیں. قرآن کریم سے عرب کے صاحب معنی و بیان لوگ نہ قرآن کی آیات کو کم کر سکے، نہ سورہ کوثر میں کوئی جملے کا اضافہ کر سکے، تو وہ غیر عرب کیسے اضافہ کرے گا؟ کیوں کر نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پروردگار نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے. چنانچہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کا واقعہ اسحاق کندی
قرآن مجید کی تفاسیر کر رہا ہے اور اپنی مرضی کی تفاسیر کر رہا ہے. امام تک خبر پہنچی. ایک شاگرد تھا اس کا جو امام کے پاس آیا جایا کرتا تھا. امام نے اس سے کہا کہ اپنے استاد کو منع کرو کہ قرآن کی تفاسیر اپنی رائے سے اپنی مرضی سے نہ کرے. کہنے لگا فرزند رسول میری مجال کیا کہ اپنے استاد کو منع کر سکوں, اپنے استاد سے کہہ سکوں. سرکار نے فرمایا اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ اگر کلام والا تمہارے پاس آ کر یہ کہے کہ جو تفسیر تم نے کی ہے میری مرضی ہرگز یہ نہیں تھی, تو آپ کیا کہیں گے؟ کہنے لگا ہاں فرزند رسول موقع دیکھ کر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں. چنانچہ اس نے ایک دن موقع دیکھا. دیکھتے ہی ایک مرتبہ استاد سے کہا استاد یہ جو تفسیر قرآن آپ کر رہے ہیں, اگر کلام والا قرآن والا آ کر آپ سے یہ پوچھ لے کہ جو تفسیر آپ نے کی ہے یہ تفسیر میرا مطلب اور میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا, کیا جواب دیں گے؟ ایک مرتبہ استاد نے چہرہ اٹھا کے شاگرد کی طرف دیکھا. اب ظاہر ہے شاگرد کو استاد ذہنی سطح کو جانتا ہے. ایک مرتبہ سوال کرتا ہے استاد کہ یہ سوال تمہارے معیار کا نہیں ہے, سچ بتاؤ تمہارے ذہن میں کہاں سے آیا؟ کہنا نہیں استاد میرے ذہن میں سوال آیا. کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ سوال تمہارے ذہن میں آ جائے, تمہاری ذہنی سطح نہیں ہے اتنی. کہنے لگا استاد فرزند رسول امام حسن عسکری نے مجھے یہ کہتا ہے کہ حاضر ہوا امام کی خدمت میں اور حاضر ہونے کے بعد تائب ہوا, جو نسخہ لکھا تھا اسے جلا دیا, اور جب جلا دیا تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ وارث کتاب جسے اللہ نے بنایا تھا وہ وارث کتاب بھی ہے, محافظ کتاب بھی ہے. اس محافظ کتاب نے کتاب کی حفاظت کی, حفاظت کر کے بتایا کہ دیکھو حافظ کتاب میں اور محافظ کتاب میں یہی فرق ہوتا ہے. حافظ ذہن میں محفوظ کرتا ہے, بھول بھی جاتا ہے, اگر دوہرائے نہ تو پھر یاد نہ رہے. جب حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں حافظ بننے کے لیے تو وعدہ یہی لیا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید یاد کرنے کے بعد دوہراتے رہو گے, قرآن مجید کو دوہراتے رہو گے. نہیں دوہراؤ گے بھول جاؤ گے. توجہ چاہوں گا, نہیں دوہراؤ گے بھول جاؤ گے. تو جو یاد کرنے والے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, جن پر نزول ہوتا ہے وہ اور ہوتے ہیں. تو جو یاد کرنے والے ہوتے ہیں انہیں نسیان ہو سکتا ہے, جن پر نزول ہوتا ہے انہیں نسیان نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان کے سینوں میں ہے. خود قرآن مجید فرماتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. تم ہماری ان آیات بینات کو کیا سمجھتے ہو؟ ہم نے انہیں اہل علم کے سینوں میں رکھا ہے. تو جن کے سینوں میں اللہ رکھے وہ اور ہوتے ہیں, اور جو یاد کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. سورہ کوثر قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت میں ثبوت قرآن تھا. اور اس سورہ کی شان نزول میں تفسیر نور الثقلین میں ایک چیز عرض کرتا چلوں, اس سورہ کی اہمیت و فضیلت. امام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے تو رسول اللہ کی زیارت سے مشرف ہو سکتا ہے. تو عاص ابن وائل نے تانا دیا, اللہ نے سورہ کوثر نازل کی. رسول ایک مرتبہ مسکرائے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرائے؟
فرمایا اللہ نے مجھے سورہ کوثر عطا کی ہے. اللہ نے سورہ کوثر عطا کی، یعنی مقطوع نسل کا تانا مل رہا تھا، ابتر کا تانا مل رہا تھا. آواز قدرت آئی کہ تمہارا دشمن ابتر مقتول نسل رہے گا. توجہ چاہوں گا، تمہارا دشمن ابتر مقتول نسل رہے گا. آس بن وائل تانا دینے والا، اس کی اولاد تو موجود ہے، عمرو بن آس. توجہ چاہوں گا. تو پھر قرآن مجید خدا کا کلام اور کبھی غلط ہو نہیں سکتا. پھر آس بن وائل کی اولاد عمرو بن آس، قرآن کہتا ہے وہ ابتر مقتول نسل ہوگا، جو رسول کا دشمن ہوگا. توجہ چاہوں گا، بس جس قرآن نے یہ آیت بتائی، یہ آیت نازل کی کہ دشمن رسول ابتر مقتول نسل رہے گا، اسی اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی کہ جب عقل سلیم عطا کی ہے تو تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تاریخ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تاریخ کا ڈی این اے بتائے گا کہ قرآن سچا ہے. جو دشمن رسول ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی. صلوات پر محمد و آل محمد. تو جتنے ائمہ علیہ السلام ائمہ معصومین کو قتل کرنے والے ہیں، آپ ان کا شجرہ نسب اٹھا کر دیکھ لیجئے. یہ اس نسل میں نہیں ہے جس نسل جو ان کے باپ کا نام ہے، اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہیں. توجہ چاہوں گا. تو قرآن سچا ہے، وہ ابتر مقتول نسل رہے گا. تو رسول کی نسل چلی، وعدہ خدا ہے، رسول کی نسل چلی. اور خود رسول نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو ان کے صلب سے اولاد عطا کی، مگر اللہ نے مجھے صلب علی ابن ابی طالب سے اولاد عطا کی. نسل رسول جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے چلی. کوثر کا مطلب ہے کثرت اولاد والی، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی نسل ایسی چلی، ایسی کثرت دی کہ کہا کہ ہم رسول جو تمہیں اولاد عطا کریں گے تمہاری بیٹی سے عطا کریں گے، اور جو اولاد تمہیں دیں گے اس میں امامت رکھیں گے، اور امامت کو قیامت سے ملائیں گے. توجہ چاہوں گا، امامت کو قیامت سے ملائیں گے. اصول دین میں نبوت کے بعد امامت رکھی ہے. تو جو انا آتینا کا کل کوثر پر ایمان رکھتے ہیں وہ امامت کو مانتے ہیں. جو انا شانیہ کا ہو الابتر والے ہیں انہوں نے امامت رکھی ہی نہیں، وہ نبوت کے بعد براہ راست قیامت میں چل رہے ہیں. ان کے لیے دنیا میں ہی قیامت ہے. تو رسول کی وہ بیٹی کہ جس کے لیے رسول نے اللہ نے قرآن مجید میں اس کے اخلاق حسنہ پر، اس کی صفات پر گواہیاں دی ہیں. سورہ دہر اس بی بی کی سخاوت کی گواہ ہے. آیہ تطہیر اس کی طہارت کی گواہ ہے. آیہ مباہلہ اس کی سخاوت کی گواہ ہے. اور اللہ نے اجر رسالت مودت اہل قربہ قرار دے کر یہ بتا دیا کہ دیکھو وہ جو مودت قربہ میں نے واجب کی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہیں. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. واحد مؤنث کا صیغہ ہے، قبلہ تشریف فرمائے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے قربہ. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اے میرے حبیب وآت ذی القربى حقہ، قربہ کو ان کا حق دے دو. رسول اللہ نے ایک تحریر لکھی، اور تحریر لکھنے کے بعد جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے حوالے کی، اور حوالے کرنے کے بعد بتایا
کہ دیکھو جو مودت قربا اللہ حکم دے رہا ہے قربا سے مودت کا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ یعنی پوری اجر رسالت قربا سے مودت، تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے مودت رکھنا ہی اجر رسالت ہے۔ اور جس نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر خدمت انجام دی، ان کے مقامات کیسے بلند ہوئے؟ سلمان فارسی اپنی داڑھی سے جناب سیدہ کی ڈیوڑی پر جھاڑو لگاتے ہیں، اور جب لگاتے ہیں تو پروردگار عالم نے عظمت کیا عطا کی کہ خدا کا رسول فرمانے لگا سلمان منا اہل البیت، اور وہ دروازہ سیدہ جس پر آنے کے آداب اللہ نے قرآن مجید میں سکھائے، سورہ دہر میں سکھائے کہ دیکھو سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر آنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی سیدہ کے دروازے پر آؤ، مسکین بن کر آؤ، یتیم بن کر آؤ، اسیر بن کر آؤ، ادب سے آؤ، جھک کر آؤ۔ تم تعظیم سیدہ کرو گے، تم دروازے سیدہ پہ بے زر بن کے آؤ گے، ہم ابو زر بنا دیں گے۔ اور وہ فرشتے دروازہ سیدہ پر آ کر روٹیاں لیتے رہے، کوئی مسکین بن کر آیا، کوئی یتیم بن کر آیا، کوئی اسیر بن کر آیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ کھانا کھلاتے ہیں خالص اللہ کی محبت میں۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے وہ منت جو حسنین علیہ السلام کے علیل ہونے پر مانی گئی تھی کہ دونوں شہزادے اچھے ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے، تو وہ منت پوری کرنے کا وقت آیا۔ میرے مولا امیر علیہ السلام نے 3 ساعت جو لا کر جناب سیدہ صلوات اللہ سلام علیہ کو دیے۔ آپ نے اس کے 3 حصے کیے، اپنے ہاتھوں سے پیس کر آٹا بنایا، گھر میں کنیزیں بھی موجود تھیں اور کنیزیں بھی خدمت انجام دیتی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ جناب سیدہ نے خود اپنے ہاتھ سے آٹا کیوں پیسا؟ خود پیسا، خود آٹا بنایا۔ آٹا بنانے کے بعد پہلے دن روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد جب وقت افطار آیا، دسترخوان افطار سجایا گیا تو 5 افراد نے روزے رکھے تھے، جناب سیدہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، مولا کائنات امیر المومنین حسنین علیہ السلام اور جناب فضہ۔ ان 5 افراد نے منت مانی تھی اور انہوں نے روزے رکھے تھے۔ وقت افطار دسترخوان افطار پر جناب سیدہ نے 5 روٹیاں اپنے ہاتھ سے پکا کر رکھی۔ جب وقت افطار آیا تو دق الباب ہوا، کسی نے سزا لگائی، اہل بیت رسالت میں مسکین ہوں۔ جب دروازے سیدہ پر کسی نے سزا لگائی تو کوئی خالی نہیں جاتا۔ جناب سیدہ نے اپنی روٹی اٹھائی، میرے مولا کائنات نے اپنی روٹی اٹھائی اور لے جانے لگے فقیر کو دینے کے لیے، مسکین کو دینے کے لیے۔ حسنین علیہ السلام نے کہا بابا ہماری روٹی بھی دے دیں۔ جناب فضہ نے کہا مولا میری روٹی بھی دے دیں۔ 5 روٹیاں مسکین کو دے دی گئیں اور خود اہل بیت اطہار نے اور جناب فضہ نے نمک اور پانی سے روزہ افطار کیا۔ اب چونکہ منت پوری کرنی تھی لہذا دوسرے دن پھر روزے پر روزہ رکھا۔ پھر وقت افطار آیا، دسترخوان افطار سجا، وہی 5 روٹیاں جناب سیدہ نے بنائی اور دسترخوان پہ رکھی۔ پہلے مسکین آیا تھا، آج یتیم نے صدا لگائی، کہتا ہے اہل بیت رسالت میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ اسی طریقے سے 5 روٹیاں یتیم کو دے دی گئیں۔ پھر اسی طریقے سے
نمک اور پانی سے روزہ افطار کیا. پھر تیسرا دن ہوا، یعنی روزے پر روزہ، پھر روزے پر روزہ رکھا. تیسرے دن پھر روزہ رکھا، منت چونکہ پوری کرنی تھی. ہم ہوتے تو شاید یہ سوچتے کہ درمیان میں ایک گیپ کر لیا جائے. یہ اہل بیت رسالت ہیں، مسلسل کنٹینیو روزے پر روزہ رکھ رہے ہیں. تیسرے دن روزہ رکھا، شام کا وقت ہوا، دسترخوان افطار پھر سجایا گیا. اسی طریقے سے جناب سیدہ نے 5 روٹیاں اپنے ہاتھوں سے بنائیں اور بنانے کے بعد دسترخوان افطار پہ رکھی. پہلے یتیم آیا تھا، مسکین آیا، آج اسیر صدا لگا رہا ہے. عجیب بات ہے کہ ایک ہی وقت پر، یعنی افطار کے وقت دروازے سیدہ پر لقب بدل بدل کر ایک ہی پروٹوکول کے ساتھ کوئی صدا لگاتا ہے، اہل بیت رسالت مجھے روٹی دو. مسکین آیا، یتیم آیا، اسیر آیا. 15 روٹیاں خیرات کر دی، جس میں 3 روٹیاں کنیز سیدہ کی طرف سے تھی، یعنی معصوموں کی صحبت میں تھی. معصومہ نہیں تھی مگر صحبت معصومین میں شریک کار تھی. 3 روٹیاں انہوں نے بھی دی. 15 روٹیاں پھر نمک اور پانی سے روزہ افطار کیا. اب آنکھوں میں حلقے پڑ چکے ہیں، پیٹ کمر سے لگ چکا ہے، چہرہ سرد ہو گیا ہے، بدن میں راشا آ گیا ہے. جب یہ 15 روٹیاں جناب سیدہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی، بارگاہ الہی میں خیرات ہو گئی. کوئی مسکین آیا، کوئی یتیم آیا، کوئی اسیر آیا. یہ 15 روٹیاں جب میزان عدالت الہی میں جزا کی منزل پر تولی گئیں تو پروردگار نے کہا کہ یہ 15 روٹیاں سورہ دہر کی 31 آیتوں کے برابر ہیں. 31 آیتیں. کہا جبرائیل جاؤ دسترخوان جنت میں لے جاؤ، سورہ دہر کی 31 آیتیں بھی لے جاؤ، ہماری طرف سے درود و سلام بھی لے جاؤ. توجہ چاہوں گا، 4 معصومین تھے، ایک غیر معصومہ تھی مگر ملحق تھی معصومین سے، شریک کار تھی. اور یہ کوئی عام کنیز نہیں تھی، یہ در سیدہ کی وہ کنیز تھی کہ جو زبان قرآن میں گفتگو کیا کرتی تھی، اور شریک کار معصومین تھی. جب اور جناب فضہ نے روٹیاں نہیں پکائی تھی، نہ آٹا پیسا تھا، یہ آٹا بھی جناب سیدہ نے پیسا اور روٹیاں بھی جناب سیدہ نے پکائیں. لیکن جناب فضہ شریک کار تھی معصومین کے ساتھ، تو پروردگار نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فضہ نے بھی 3 روٹیاں معصومین کے ساتھ شریک کار ہو کر خیرات کی ہیں. تو تب تو صحیح کہ ہم سورہ دہر میں 3 جگہ فضہ کا نام لے کر ذکر کریں گے. 3 جگہ فضہ کہتے ہیں چاندی کو. آپ دیکھیں سورہ رحمان میں جہاں جہاں اللہ نے نعمتوں کی بات کی ہے تو چاندی کے ساتھ سونے کا ذکر ضرور آیا، لیکن یہ واحد سورہ ہے کہ جہاں چاندی کا ذکر آیا تو سونے کا تذکرہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ اللہ کو یہ چاندی اتنی پیاری تھی کہ شریک کار معصومین تھی. تو جب شریک کار معصومین تھی تو اس کے ساتھ سونے کا ذکر گوارا نہیں کیا. جہاں سونے کا ذکر گوارا نہیں کیا تو سیدہ فاطمہ زہرا کی شان میں سورہ دہر نازل کر کے اللہ نے فقط سیدہ کا تذکرہ کیا، حوروں کا ذکر نہیں کیا. تو نہ حوریں سیدہ کے برابر ہیں، نہ وہ سونا فضہ کے برابر ہے. تو قرآن مجید کی 31 آیات شان پنجتن میں آئی اور پورا سورہ قصیدہ ہے آل محمد کا. تو جب اہل بیت علیہم السلام نے یہ 15 روٹیاں خیرات کر دیں تو پروردگار عالم نے کہا تمہارا احسان ہم اتاریں گے. کیسے اتاریں گے؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ
مشکورا، ساری دنیا ہمارا شکریہ ادا کرتی ہے، ہم تمہارے مشکور ہیں. یہ وہ دروازہ سیدہ تھا جس پہ رسول آ کر فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام علیکم یا معدن الرسالہ، سلام علیکم یا مختلف الملائکہ. اے وہ جو معدن رسالت ہے، اے وہ جو اہل بیت نبوت ہے، اے وہ جس کے دروازے پر فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تم پر میرا سلام ہو. کائنات رسول نماز فجر کے بعد آتے ہیں جناب سیدہ کے دروازے پر، کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، اور تعظیم سیدہ کہ اگر جناب سیدہ تشریف لے آتی ہیں تو رسالت کھڑے ہو کر احترام کرتی ہے. یہی سبب ہے کہ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہا مولا یہ فرمائیے کہ باپ افضل ہے یا بیٹی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا باپ کا مرتبہ بلند ہے، باپ افضل ہے، بیٹی مفضول ہے. تو کہتا ہے کہ کیا وجہ تھی؟ کہ رسول اللہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. رسول اللہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ بیٹی تھی، وہ باپ تھے. سرکار نے فرمایا رسول اللہ بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ ایک ہادی دوسرے ہادی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا. یہ بیٹی کا احترام نہیں تھا، یہ ہادی کا احترام تھا. اور ہادیہ بھی ایسی کہ یہاں مردوں کے لیے 13 معصومین بھیجے، مگر وہاں خواتین کے لیے ایک ہی ہادیہ بھیجی. اور ایک ایسا نقش ہے جسے اللہ نے دوہرایا نہیں ہے. یہاں تو 13 معصومین دیے، وہاں فقط ایک ہی سیدہ کو ہادیہ بنا کر بھیجا. 9 نام میری بیوی کے ہیں، جس میں مشہور نام فاطمہ ہے. فاطمہ فاطمہ سے مشتق ہے. فاطمہ کا مطلب ہے روک دینے والی، بچانے والی. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ جناب فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا اس لیے رکھا گیا کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو نار جہنم سے نجات دلائیں گی، نجات دلائیں گی. دروازہ سیدہ محترم دروازہ، فرشتے ادب سے آ رہے ہیں، سر جھکا کر آ رہے ہیں، مسکین یتیم اسیر بن کر آ رہے ہیں. رسول اللہ وقت آخر ہے، آپ کا سر مبارک جناب سیدہ کے زانوں پر ہے. ایک مرتبہ دق الباب ہوتا ہے، جناب سیدہ فرماتی ہیں آنے والے چلا جا، میرے بابا محو استراحت ہیں، میرے بابا بخار میں مبتلا ہیں، محو استراحت ہیں، آرام کر رہے ہیں، پھر آنا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب ہوا. آپ نے فرمایا آنے والے، میں نے کہا نا کہ میرے بابا محو استراحت ہیں. پھر تیسری مرتبہ دق الباب ہوا. رسول نے آنکھیں کھولی، ایک مرتبہ جناب سیدہ کو دیکھا، دیکھ کر کہا سیدہ جانتی ہو یہ دروازے پر کون ہے جو مسلسل دق الباب کر رہا ہے؟ یہ وہ ہے جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. سیدہ یہ تمہارا دروازہ ہے، یہ تم سے آنے کی اجازت چاہتا ہے. سیدہ اسے اجازت دے دو، رضائے الہی یہی ہے، اسے اجازت دے دو. رضادارو رسول دنیا سے رخصت ہوئے. جب رخصت ہوئے نا، جناب سیدہ کو رسول کی رخصت کا بہت دکھ تھا، بہت غم تھا. اور جناب سیدہ باپ کی مفارقت میں آنسو بہا رہی ہیں. دنیا کا ایک دستور ہے کہ اگر کوئی مر جاتا ہے، لواحقین، رشتہ دار، دوست احباب سب تسلیاں دیتے ہیں ورثہ کو. کیوں دیتے ہیں؟ اس
کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ورثہ ہیں ان کا غم غلط ہو جائے، کم ہو جائے، ان کو تسلی ہو. یہی دستور ہے زمانے کا. عزادارو، کائنات کا نبی دنیا سے رخصت ہوا تو ظاہر ہے کہ رسول کے ورثہ کو بھی تسلی ملی ہوگی. ہاں دی، مگر تسلی و تشفی کا طریقہ مختلف تھا. ابھی رسول کا کفن میلا بھی نہیں ہوا، ابھی رسول کو چند دن گزرے ہیں کہ دروازے سیدہ پر جناب سیدہ کو تسلی دینے کے لیے مسلمان آ گئے. اور کیسے تسلی دینے کے لیے آئے؟ جلتی ہوئی لکڑیاں ہاتھوں میں لائے اور کہتے ہیں کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. جناب سیدہ فرماتی ہیں اس گھر میں حسن و حسین بھی ہیں. تم جانتے ہو حسن حسین کی عظمت کیا تھی؟ رسول اللہ کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے. جواب ملا اگر حسن و حسین ہیں تو پھر کیا ہوا؟ عزادارو، جناب سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں اور یہ دروازے کو توڑنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ جناب سیدہ ایک 18 سال کی خاتون تھی اور یہاں مردوں کا ایک پورا لشکر تھا. پوری طاقت کے ساتھ دروازے سیدہ کو دھکا دیا گیا. عزادارو، تاریخ میں ایک ایسا جملہ بھی ملا کہ اس دروازے میں ایک میخ نکلی ہوئی تھی. جب دھکا لگا نا دروازے کو تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا دروازے اور دیوار کے بیچ میں آ گئی. وہ میخ آپ کی پسلیوں میں داخل ہو گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس کیا تھا، گھر میں داخل ہو گئے. جناب سیدہ پر تعزیانے برسائے جانے لگے. عزادارو، حسنین علیہ السلام چھوٹے چھوٹے ہیں. ایک مرتبہ جب یہ منظر دیکھا بچے پریشان ہو گئے. بچے کیا کریں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ دوڑے علی کی طرف، علی کی طرف دوڑے. دوڑ کر علی کے گلے میں رسی ڈالی، علی کے گلے میں رسی ڈالی. جب رسی ڈالی نا جناب سیدہ فاطمہ زہرا دروازے اور دیوار میں بیچ میں آنے کے سبب زمین پر گر گئی. آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. ایک مرتبہ پکار کر کہا فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. مگر جب یہ دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی باندھی ہے سیدہ اپنا غم بھول گئی. ایک مرتبہ ہمت کو مجتمع کیا، آگے بڑھی، علی کے دامن کو پکڑ لیا اور ایک مرتبہ کہتی ہے علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو. عزادارو، جس ہاتھ سے دامن پکڑا ہوا ہے خنفذ ملعون نے ایک مرتبہ میان ماری جناب سیدہ کی انگلیوں پر. وہ میان لگی، آپ کا ہاتھ چھوٹ گیا. اب جو ہاتھ چھوٹ گیا عزادارو، اس سر کا اثر کیا ہوا کہ جب تک جناب سیدہ زندہ رہی پھر دائیں ہاتھ سے کبھی بھی تسبیح نہ پڑھ سکی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، علی کو لے گئے، دربار میں لے آئے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے فریاد شروع کی، کہا علی کو چھوڑ دو، میں سر کے بال کھول دوں گی، میں رسول اللہ کا پیرہن اپنے سر پر رکھ لوں گی. سلمان فارسی کہتے ہیں ادھر جناب سیدہ نے یہ جملے کہے ادھر مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی. ایک مرتبہ میرے مولا کائنات نے مجھے بلایا، سلمان قریب آؤ، جاؤ سیدہ سے کہو ہمارے حق کی قسم ہے بد دعا نہ کر رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا فرماتے ہیں اگر مجھے رسول اللہ کی وصیت نہ ہوتی تو میرے گلے میں نہ رسی باندھ سکتے تھے نہ میرے گھر میں داخل ہو سکتے تھے. اجرکم اللہ. عزادارو، جناب سیدہ دربار خلافت میں گئی. جب آپ کا حق چھینا گیا جناب سیدہ دربار خلافت میں گئی اور مدینے کے محلہ مدینہ میں ہر دروازے پر جناب سیدہ نے دستک دی. کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا. ایک
صحابی معاذ بن جبل دروازہ تو کھولا، جناب سیدہ نے کہا معاذ چل کر ہماری گواہی دے دو. کہا کہ میں گواہی نہیں دے سکتا. کہا کیوں نہیں گواہی دے سکتے؟ کہا اس لیے میری گواہی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. اجرکم اللہ، آج جناب سیدہ کی کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے. میں کہوں گا جناب سیدہ کائنات کے رسول کی بیٹی ہیں، آج اپنے وطن میں کائنات رسول کی بیٹی بے وطن ہو گئی، غریب الوطن ہو گئی. کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. کنیزوں کے جھرمٹ میں جناب سید دربار میں آئی، ایک طویل خطبہ دیا اور ایک مرتبہ چہرے سے نقاب اتار دی جناب سیدہ نے. ایک جملہ فرمایا کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم تو اپنے باپ کی وراثت لو اور میں اپنے باپ کی وراثت سے محروم رہوں؟ عجیب جملہ ہے جناب سیدہ کا. فرمایا کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ یعنی بتانا یہ چاہتی تھی کہ ہم وارث قرآن ہیں، نہ تم قرآن کو مانتے ہو نہ رسول کو مانتے ہو. اگر مانتے ہوتے، آیات وراثت کو مانتے ہوتے تو ہماری وراثت کو غصب نہ کرتے. پھر جناب سیدہ نے تمام انبیاء کی وراثت کی جتنی آیاتیں بیوی نے تلاوت کی. اجرکم اللہ. عزادارو جو تحریر رسول نے لکھ کر دی تھی اس تحریر کو پھاڑ دیا گیا. رسول کی بیٹی اس پھٹی ہوئی تحریر کے ٹکڑے چنتی رہی. اجرکم اللہ. عزادارو اب اس بیوی سے گواہ طلب کیا جا رہا ہے جس کی شان میں اللہ نے آیت تفسیر نازل کی تھی، آیت مباہلہ نازل کی. عزادارو یہ چند گھنٹے دربار خلافت میں اتنے سخت گزرے ہیں کہ رسول کی بیٹی جب دربار سے واپس ہوئی ہے کمر جھک چکی تھی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے. اجرکم اللہ. رسول کی بیٹی گھر میں آئی، صاحب فراش ہو گئی، کہنے لگی یا علی دیکھو مدینے میں کسی کو میری بیماری کی اطلاع نہ دینا. اجرکم اللہ. میری اطلاع نہ دینا. عزادارو ایک دن وہ آیا کہ جناب سیدہ نے جناب امیر کو بلا کر کہا علی آج میرا آخری دن ہے. جب علی نے سنا آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. کہتے ہیں اے نبی کی بیٹی کیسے پتا چلا آج آخری دن ہے؟ کہا میں نے خواب میں اپنے بابا سے ملاقات کی تھی. میرے بابا نے کہا سیدہ تمہارے غم ختم ہو جائیں گے، آج تمہاری ہماری ملاقات ہوگی. اجرکم اللہ. یا علی میری چند وصیتیں ہیں. جناب سیدہ نے چند وصیتیں کی. میں دو تین وصیتیں عرض کرتا ہوں. غدار بڑی عجیب وصیتیں کی جناب سیدہ نے. کائنات کے نبی کی بیٹی ہے، کہتی ہے یا علی دیکھو رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، جو میرے بابا کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے میرے جنازے میں شریک نہ ہو. یا علی میرا نشان قبر مٹا دینا. میں کہوں گا بی بی یہ نشان قبر مٹانے کی بات کیوں کر رہی ہے؟ یہ سارے مسلمان ہیں، یہ جانتے ہیں حرمت قبر کیا ہوتی ہے. مگر سیدہ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی جب 20ویں صدی میں جناب سیدہ کے مزار میں حل چلایا گیا، اس مزار کو ڈھا دیا گیا. حضرت اللہ اسی دور میں لوگ آئے علی کے بعد ہم سیدہ کی قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھیں گے. میرے مولا نے ایک مرتبہ جنگی لباس پہنا، ذوالفقار حیدری نکالی، منہ سے کف جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا یہ حرمت کا مسئلہ ہے، یہ خلافت کا مسئلہ نہیں ہے. علی خاموش نہیں رہے گا. خبردار اگر کسی نے سیدہ کی قبر کی طرف نگاہ بھی اٹھائے تو خون کی ندیاں بہا دوں گا. حضرکم اللہ وصیت کے مطابق
میرے مولا نے غسل دینا شروع کیا. عزاداروں غسل دیتے ہوئے ایک مرتبہ میرے مولا کی چیخ بلند ہوئی. جب ابن عباس نے پوچھا یا علی آپ تو بہت صابر امام ہیں, پھر یہ غسل دیتے ہوئے چیخ کیوں بلند ہوئی تھی؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں کاش یہ سوال نہ کیا ہوتا, ہائے میں نے وہ ظلم دیکھا, سیدہ کے بازوں پر دروں کے نشان دیکھے, پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھی, اور سیدہ نے مجھ سے کبھی شکایت نہیں کی. اجر کو اللہ جنازہ تیار ہوا, رات کی تاریکی آئی, جنازہ اٹھایا گیا, رات کی تاریکی آئے, چند چاہنے والے موجود ہیں, بس اس تاریکی میں ایک برقع پوش بچی ہے جو گھر کی دہلیز پر آ گئی. ایک مرتبہ علی نے دیکھا, کہا بیٹا حسن یہ کون ہے؟ کہا بابا یہ بہنیں ہیں. کہا ان سے کہو گھر میں چلی جائیں, میں کہوں گا مولا رات کا وقت ہے, یہ سب چاہنے والے ہیں, بیویاں پردے میں ہیں, اس وقت آئیے گا جب یہی بیویاں ہوں گی, سروں پر چادریں نہ ہوں گی, بے کجاوا اونٹ ہوں گے, ہاتھ پسے پس بنے ہوں گے, کوفیوں کا مجمع ہوگا. لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إليه بقزهرا وأبيها وبالها وبنيها. بارئلہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہماری اس عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بارئلہ عزاداران حسین کے ان نکلنے والے آنسوؤں پر اپنی رحمت برکت نازل فرما. ہمیں حسین میں نکلنے والے ان آنسوؤں کو توشہ آخرت قرار دے. میرے مولا جتنے حاضرین اور غائبین ہیں ان کی ہر شرعی تمنا پوری فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں قید سے رہائی نصیب فرما. میرے مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. جو طالب علم ہیں ان کے علم میں اضافہ فرما. میرے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما. میرے مولا جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبور کو انوار آل محمد سے روشن فرما. ان کے لیے برزخ کی منزلوں کو آسان فرما. ہم سب کو بروز محشر شفاعت آل محمد نصیب فرما. حجت آخر منتقم کربلا امام زمانہ کو اذن ظہور عطا فرما. ہمیں مولا کے ادنا غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجعل محمد وآلہ الطاہرین. آخر میں ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ, سورہ اخلاص تقی بھائی کے مرحومین کے لیے, حاضرین کے مرحومین کے لیے, ملت کے شہداء کے لیے, علماء حق کے لیے, تمام مومنین کے لیے وہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. Thank you for watching my YouTube channel.